Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 مقامات قرآن میں ایسے لکھے ہیں، بیان فرمائے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اترے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں جنگ بدر کی قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا، اللہ نے اسی فیصلے کو اتارا، اور جنگ بدر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے لی گئی۔ اکثر ایسے ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اگر کوئی اور ہوتی، باقی صحابہ کی رائے اور ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو لیا جاتا۔ اور ایک موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے اس انسان کو کنکناتی میں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں سپارے میں انسان کی تخلیق کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سن کر فرمانے لگے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ زمین پر استعمال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر اتارا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو بہت ساری جگہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اتری قرآن کی آیتیں، موافقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے بارے میں بڑی استغفار کی دعائیں مانگنے لگے، استغفار کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی اس قوم کے لیے، یہود کے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبان سے نکالا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہود تھے اور مشرکین تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی الفاظ اتنے پسند آئے کہ سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی الفاظ قرآن بنا کر اتارے ہیں، یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس نافرمان بھی آتے تھے، فرمان پر اچھے برے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، داخل ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، ایک مرتبہ ایک غلام آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اچھا نہ لگا، اللہ کے نبی کو بھی ناگوار گزرا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کوئی اللہ پردے کے بارے میں کوئی حکم اتار دے تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیتیں اتاری، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کی آیت اتری ذی الحج کے مہینے میں، جو پچھلا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم اتارا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اتارا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں۔ پھر سورۃ واقعہ کی آیات اللہ نے اتاری، اور اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، ایک سلہ ایک مقدار ہے بہت بڑی، مختلف اس میں اختلاف ہے، لیکن بہت بڑی مقدار۔ اللہ فرما رہے ایک سلہ یہ پہلے لوگوں میں سے اور ایک سلہ بعد والوں میں سے، تو وقلیل من الآخرین، شروع میں اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایک سلہ پہلی لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین بعد والوں میں سے تھوڑے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، رونے لگے، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، پھر ہم میں سے تھوڑے لوگ کیوں؟ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے قرآن اتارا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اللہ اور فرمایا عمر، اللہ نے تمہاری سن لی اور اللہ نے قرآن اتارا سلۃ من الاولین، ایک سلہ پہلے والوں میں سے، وسلۃ من الآخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سلہ، اور یہاں سے لے کر قیامت تک ایک سلہ، باقی سارے نبیوں کی امتوں کا ایک سلہ اور اس امت کا ایک سلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری موافقت میں اللہ نے یہ آج حکم اتارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اللہ پر راضی
اور میں اللہ کے نبی کی تصدیق پر راضی ہوں۔ یہ ان کے فضائل میں سے کہ قرآن ان کی موافقت میں اتر رہا ہے، یہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مقام بخشا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، جب انتقال کر گیا تو ان کا بیٹا عبداللہ، وہ پکا مسلمان، اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے، صحابہ میں سے پکے، آئے اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اپنے کرتے میں میرے والد کو کفن دیجئے اور میرے والد کا جنازہ پڑھائیے، شاید اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ تو قرآن میں اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں حریص علیکم، اور صحابہ کہتے ہیں کان حریصا لہدایت الناس، اللہ کے نبی لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے، حرص تھی کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اللہ کے نبی چلنے لگے، اپنا کرتا دیا، اپنا لعاب لگایا اور اللہ کے نبی چلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ تو منافقوں کا سردار تھا اور یہ تو آپ کی شان میں یہی گستاخی کرتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں شاید اس کے ساتھی باقی ساتھی ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی اس جذبے سے چلے۔ ان بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اللہ نے فرمایا نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں اور ان کے لیے استغفار بھی نہ کریں، نہ ان کا جنازہ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ نے قرآن اتار دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَلَىٰ قَبْرِي، ہاں ان میں سے جو کوئی مر جائے تو ان کی قبر پر آپ نہ کھڑے ہوں، نہ ان کی جنازہ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ حکم اتارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی آئے ایک جھگڑا لے کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حق تھا اس کو فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ دوسرا آدمی جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ کہنے لگا چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو وہ کہنے لگے ہمارا یہ جھگڑا ہوا اور اس کے مطابق وہ دوسرا جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ کہنے لگا اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا؟ کہنے لگے ٹھہرو، باہر ٹھہرے، اندر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے۔ وہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے پر راضی نہ تھا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، اور وہ اپنا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکلتے ہی ان کی گردن اڑا دی، ان کو قتل کر دیا، اور کہنے لگے جو اللہ کے نبی پر راضی نہیں اس کا یہی علاج۔ دوسرا آدمی بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھی کو، دوسرے مخالف کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچھا نہیں کیا۔ اتنی دیر میں کچھ عرصے دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن اتر رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قتل کیا تھا وہ رائے گاہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا، اور اللہ نے حکم اتارا اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک جو آپ نے فیصلہ کیا یہ اس پر راضی نہ ہو جائے اور دل سے اسے تسلیم نہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں یہ آیاتیں اترے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن خلافت ختم ہو چکی، خلافت اور نبوت ختم ہو چکی، نبی نے کوئی آنا کوئی نہیں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں تو ہوتا حضرت عمر اس مقام کو پہنچے میں کوئی میرے بعد نبی ہوتے۔ جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی، جنت کی خوشخبری، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں محل دیکھا۔ فرشتے سے پوچھا کس کا مال ہے؟ فرشتہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ میں داخل ہونے لگا، فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ تو میں اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی، میں نہیں جا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کیسے کھا سکتا، میں آپ پر غیرت کیسے کھا سکتا۔